جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے ایل ویژن لائیو ٹاک شو۔ میں آپ کا میزبان عرفان عارف اور اپنے ساتھ لے کر آج ماہر تعلیم ایجوکیشنسٹ مختلف جگہوں سے اپنے خیالات اپنے احساسات بیان کریں گے۔ آج کے اس جو حالات حاضرہ ہیں ہمارے کووڈ کی جو سچویشن بنی ہوئی ہے اور اس میں ہماری تعلیم کا کیا مطلب اس وقت صورتحال ہے ہماری تعلیم کی، چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو، ماحولیات کے اعتبار سے ہو، سماجی اعتبار سے ہو، سیاسی اعتبار سے ہو، تو سارے پہلوؤں پہ بات ہوگی ایک ایک کر کے۔ تو میں سب سے پہلے استقبال کرتا ہوں ڈاکٹر شمیم بانڈے صاحب آپ کا۔ آپ ہمارے ساتھ پونچھ سے جڑے ہیں، ڈگری کالج پونچھ، اور آپ چیئرمین ہیں سپر 30 کالج آف کمپٹیشن کے۔ تو میں آپ کا اس لائیو ٹاک شو میں استقبال کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جموں کشمیر اور لداخ ریجن کا یہ چینل بہت اچھی طریقے سے دیکھا جا رہا ہے، بہت سارے اس کے سبسکرائبرز بھی ہیں، ہر مدعے پہ انہوں نے بات کی ہے۔ تو میں استقبال کرتا ہوں اپنے کلیگ شمیم احمد راتھر صاحب کا، جو اس وقت ہمارے ساتھ اکنامکس ڈپارٹمنٹ سے ہیں، گورنمنٹ ایس پی ایم اور کالج کامرس جموں سے۔ آپ کا بھی میں سر استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس لائیو ٹاک شو میں۔ اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر شبانہ خان صاحبہ ہیں، ایچ او ڈی اردو ایس این جی ٹی کالج ممبئی سے۔ تو میں محترمہ آپ کا بھی استقبال کرتا ہوں، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر شمیم بانڈے صاحب کا تعلق باٹنی سے ہے، سیریکلچر سے ہے، اور حالات حاضرہ پر بھی یہ کافی نظر رکھتے ہیں۔ تو شمیم بانڈے صاحب، پہلے میں آپ ہی کی طرف آتا ہوں۔ جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے، نہ صرف ہمارے شہر کی بلکہ ہماری کنٹری کی، پوری اگر ہم دنیا کو دیکھیں گلوبلائزیشن پہ اس وقت ہمارا پورے کا پورا ویبیناروں کا ایک سلسلہ جڑا ہوا ہے۔ ہر طرف ویبینارز ہو رہے ہیں اور الگ الگ طرح کے ٹاپکس پہ ڈیبیٹس ہو رہے ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، آئے دن ہمیں کچھ نہ کچھ خبریں سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ ہم آج اسپیشل ایک فوکس لے کر آئے ہیں ایجوکیشن کے ریلیٹڈ، کیونکہ ہم سارے کے سارے جو ہیں ایک ڈپارٹمنٹ سے جڑے ہیں۔ تعلیم ایک خاص مدعا ہے، کیونکہ کوئی بھی سماج تب تک بہتر ڈیولپمنٹ نہیں کر پا سکتا ہے جب تک کہ اس کے نوجوان جو ہے بہتر تعلیم یافتہ نہ ہو۔ سر فلپ سڈنی کا ایک قول ہے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ کسی بھی قوم کی سر بلندی اس میں نہیں ہے کہ اس کے قلعے کتنے مضبوط ہیں، بلکہ اس کے نوجوان کتنے تعلیم یافتہ ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ تو تعلیم کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی ماحولیات کا ہے، سیریکلچر کا ہے، آپ اس پورے سینیریو کو دیکھ بھی رہے ہیں، آپ نے لائیو ٹاکس بھی بہت سی دی ہیں اور ایک چیئرمین ہے سپر 30 کالج آف کمپٹیشن کے۔ آپ اس وقت ہمیں بتائیں کہ ماحولیات پر اس کورونا کووڈ کا یہ جو ہمیں اس وقت پینڈیمک کا دور چل رہا ہے، کیا اثر ہے تعلیم پر، اور اس ماحولیاتی عناصر جو ہیں اس وقت کس طرح سے پھیلے ہوئے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک تاثر جو ہے اپنا پیش کریں بحیثیت ایک ایجوکیشنسٹ کے، سیریکلچر اور باٹنی کے، کہ ماحولیات پر کیا اثر پڑا ہے ہمارے اس کووڈ کا، اور ماحولیات کے ساتھ ساتھ بچوں کی نفسیات، اور بچوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس پینڈیمک میں کیا ہو رہا ہے، آپ کیا سجیشن دینا چاہیں؟ سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر عرفان عارف صاحب کا اور جے کے ایل ویژن کا، کہ انہوں نے بہت ہی ایک برننگ ایشو پہ یہ ایک ٹاک شو رکھا ہے، ڈسکشن رکھی ہے۔ تھوڑی سی میں چینجنگ بھی اپنی کچھ ایک کلیریفیکیشن بھی دوں گا کہ میں زولوجی ڈپارٹمنٹ میرا بیسیکلی ہے اور سیریکلچر سے، باٹنی نہیں ہے، لیکن پیار ہم باٹنی سے بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی اس کا ایک سسٹر ڈپارٹمنٹ ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ سر آج کے اس دور میں پچھلے 2 سال سے ہم لوگ اس پینڈیمک، اس مہاماری سے لڑ رہے ہیں، جوجھ رہے ہیں، فائٹ کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ نوجوان طبقہ جو کہ ہمارا فیوچر ہے، جن کا سارا سسٹم اس ایجوکیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جن کا فیوچر سٹیک پہ ہے، ان کو اس دور میں، اسپیشلی اس وبا کے دور میں، کس طرح سے ان کو باہر لایا جائے اور ڈپریشن سے باہر لایا جائے۔
اور سوشل ایولز جو ہماری سوسائٹی میں بہت تیزی سے پھیل جاتے ہیں, پینیٹریٹ کرتے ہیں, ایک دم کیپچر کر لیتے ہیں ہمارے نوجوان نسل کو, ان کو کس طرح سے ان تمام چیزوں سے باہر بھی رکھا جائے, بچوں کو پریپیئر بھی کیا جائے, مینٹلی پریپیئر کیا جائے کہ یہ وبا آئی ہے تو یہ چلی بھی جائے گی, تھوڑی دیر کے لیے ہمیں پیشنس رکھنا ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ سر یہ جو کووڈ-19 ہے یا یہ جو وائرس ہے یہ کتنا ہمارے انوائرمنٹ پہ افیکٹ کیا ہے اور اس کا ہمارے انوائرمنٹ کو کیا نقصان ہوا ہے, تو میں پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, ناسا والوں نے, بہت سارے مختلف سائنٹسٹ نے مل کے کہا, انہوں نے کہا بہت سارا پازیٹیو افیکٹ بھی پڑا انوائرمنٹ. آپ نے دیکھا ڈیفارسٹیشن بہت کم لیول پہ ہوئی, آپ نے دیکھا فشنگ, جو فشنگ اگر 100% ہوتی تھی کسی جگہ پہ تو وہ 20 یا 30% پہ ہو گئی اور ڈیمانڈ اس کی جو ہے وہ کم ہو گئی, تو اس کے نیچرلی پروڈکشن ریٹ, سروائیول ریٹ, جو اس کا نیٹلٹی ریٹ بڑھ گیا اور جو مورٹیلٹی ریٹ کم ہو گیا. اس کے بعد جو واٹر پولیوشن کا لیول تھا, جتنی بھی جو انڈسٹریز تھیں, فیکٹریز تھیں, ان کا جتنا بھی پائزنس سبسٹانسز تھا وہ سپلٹ ہوتا تھا, وہ جو واٹر میں جاتا تھا اس کا لیول کم ہو گیا. اس سے جو ہمارا ایکوا, جو جتنے بھی ہمارے آرگنزم تھے وہ زیادہ اچھے طریقے سے سروائیو کرنے لگے کیونکہ ان کو کلین انوائرمنٹ ملنے لگا. بہت ساری کنٹریز میں ایسا دیکھا گیا کہ بڑا کلیئر اور گریٹر فلو واٹر کا ہونا شروع ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ جو اس کے علاوہ جو انوائرمنٹ میں سب سے زیادہ پولیوشن جو ہے نا وہ آپ کے جو آٹو موبائل سے تھی, تو جب آپ کا لاک ڈاؤن لگ گیا تو نیچرلی آٹو موبائل کا لیول کم ہو گیا, اور جب آٹو موبائل نہیں تھی تو نیچرلی لیول آف پولیوشن کم ہو گیا, تو اس سے ہمارا انوائرمنٹ بڑا کلین ہونے لگا. تو وہ ایریا میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ جلندر سے ہمالیہ کے پہاڑ دکھتے تھے, ایک دور میں نہیں دکھتے تھے, تو ابھی کسی نے لکھا کہ نہیں وہ دکھنے لگے. بہت ساری جگہ پہ ایسا ہونا شروع ہو گیا کہ جہاں جہاں پہ کچھ پالیوشن کی وجہ سے ہم لوگ کسی دوسری چیز کو نہیں دیکھ پا رہے تھے, یا وہاں پہ ٹیمپریچر ایک دم فلکچویٹ کر رہا تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی, اس میں بڑا فرق پڑا. آپ کا واٹر کوالٹی, ایئر کوالٹی کلین ہو گئی. نائز پولیوشن جو کہ مین میڈ ایکٹیویٹیز, چاہے وہ انڈسٹریز کی وجہ سے تھیں, فیکٹریز کی وجہ سے تھیں, یا کوئی ریلیجیس فنکشن ہوتے تھے, میرجز ہوتے تھے, وہاں پہ اس کا لیول کم ہو گیا. وائلڈ لائف جو کہ بہت دور فارسٹ میں بھی ہم کو نہیں ملتے تھے, ان کا لیول بھی, ان کا نمبر بھی بڑھ گیا اور وہ مائگریٹ کرنے لگے, نیچے کی طرف آنے لگے. اس کے علاوہ جو ڈیفارسٹیشن ہمارے لارج سکیل پہ ہوتی تھی, لوگ جاتے تھے, انلیگل جو سارا رہتا تھا, اس کا لیول بھی کم ہو گیا. لیکن جو اس میں سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ہم نے انوائرمنٹ تو کلین کر دیا, لیکن کتنے لوگ مر گئے, ہمارا اکانومی کہاں پہنچ گئی, ہمارا اکنامک لیول جو ہے وہ بالکل سلو ڈاؤن نہیں بلکہ بالکل ختم ہو گیا, کیونکہ ان امپلائمنٹ زیادہ بن گئی. ہمارا جو سب سے زیادہ طبقہ ہمارا جو تھا وہ مزدوروں کا, یا ہمارا لیبر کے ساتھ ساتھ میں جو ہمارا ینگ لوگ تھے جو پرائیویٹ جاب کرتے تھے, وہ سارا سسٹم, سارا سیکٹر کولیپس کر گیا. اور جب سیکٹر سارا کولیپس کر گیا, اس سے ہمارا روزمرہ کی زندگی پہ بڑا اثر پڑا. اور ساتھ ساتھ میں پولیوشن پہ جو سب سے نیگیٹو افیکٹ جو انوائرمنٹ پہ پڑا وہ یہ رہا کہ ہم لوگوں نے زیادہ یوز ماسک کا استعمال کیا, بہت سارے میڈیکل کٹس کا استعمال کیا, تو وہ ساری چیزیں ہم لوگ ڈمپ کرنے لگے, اس سے پولیوشن کا لیول تھوڑا سا بڑا ہے. تو میرا ماننا یہ ہے, بینگ اے انوائرمنٹ لونگ, میں یہ کہوں گا کہ اس ووہان میں جب یہ دسمبر 2019 میں جب یہ سب سے پہلے یہ ووہان سٹی چائنا میں آیا, تو کہتے ہیں کہ 25% جو ہے کاربن ایمیشن کا لیول کم ہو گیا. یہ میں ریسرچ پیپر کوٹ کر رہا ہوں آپ سے. اور اس کے بعد وہ نا سلولی مائگریٹ کر کے باقی تمام کنٹریز میں, یو ایس میں چلا گیا, آپ کے جس کنٹری مطلب اپروکسیمیٹ 220 کنٹریز اس وقت اس سے لڑ رہے ہیں, تو ان سب کنٹریز میں ہاں کاربن کا لیول کم ہو گیا, نائٹروجن کا لیول کم ہو گیا, گرین ہاؤس گیسز کا لیول کم ہو گیا. یہ سب چیزیں ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ٹریول ہمارا تھا اس پہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پابندیاں ہوئی, تو وہ ایئر پولیوشن کا لیول کم ہو گیا, کوارنٹین ہو گیا, لاک ڈاؤن ہو گیا, تو بہت ساری گیسز کا لیول جو ہے وہ کم ہوا. لیکن جو سب سے زیادہ سفر کر گئے نا, 2 لوگ زیادہ سفر کریں. ایک وہ لوگ جن کا سسٹم ڈیلی کے بیس پہ وہ نوکری ملازمت کرتے تھے کہیں, تو ان کا گھر کا چولہا چلتا تھا, اور دوسرا ہمارا ایجوکیشن سیکٹر. بہت بار میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے باقی سیکٹر تو سفر کیے ہیں,
لیکن سب سے زیادہ اگر کسی نے سفر کیا تو وہ ہمارے نوجوان بچوں نے کیا ہے، کیونکہ ہمارا ہندوستان جو ہے، اسپیشلی میں اگر ہندوستان کی بات کر رہا ہوں تو 60% پاپولیشن جو ہے وہ 18 سے لے کر 35 ایج کے بیچ میں ہے، تو یہاں کے لوگوں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے۔ اب ایک بات ہے کہ ایک طریقے کی جنگ ہے اور اس جنگ کے ساتھ ہم کو لڑنا ہے، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اور میں اس کے ساتھ آپ کو اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ڈاروین نے نا 1860 میں، لگ بھگ 1860 میں کہا تھا دو چیزیں، کہا تھا اسٹرگل فار دا ایگزسٹینس اینڈ سروائیول آف دا فٹسٹ۔ جو اپنے آپ کو پرٹیکولر انوائرمنٹ میں فٹ کر گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جو فٹ نہیں کر پایا تو ڈائناسور کی طرح ختم ہو گیا۔ بہت خوب، بہت خوب، اور ہم واپس آئیں گے آپ تک، لیکن یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ انوائرمنٹ پر کتنا افیکٹ ہوا اور کتنا فائدہ ہوا، اور خاص کر کے 2 کلاسز انہوں نے بتائی ہیں، ڈیلی ویجز جو تھے اور اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ کلاس جو ہے وہ بہت سفر ہوئی ہے، کس حد تک ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، اس پہ ہم کیونکہ ہمارے ساتھ اکنامکسٹ اس وقت پروفیسر شمیم راتر صاحب ہیں جموں سے، تو میں سر آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ اکنامکلی بہت زیادہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہماری کنٹری ویک ہوئی ہے، ہمارا اکنامکلی گراف بھی بہت کم ہو گیا، ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اگر ہم کنٹری کی بات کریں یا فیملیز کی بات کریں تو اس پہ کیا افیکٹ ہوا، اور خاص کر کے پھر اسٹوڈنٹس پہ اکنامکلی، ایجوکیشنلی کس حد تک کووڈ نے متاثر کیا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں عرفان صاحب کا اور اس چینل کا JKL ہے شاید JKL ویژن، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے ایک موقع ملا کہ میں کچھ اپنی باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ کیونکہ میرا سبجیکٹ ہی اکانومکس ہے تو میں چاہوں گا وہیں سے شروع کروں۔ پینڈیمک کا اثر سب سے زیادہ اکانومی پہ ہی ہوا ہے، اور اکانومی میں بھی اگر ہم دیکھیں گے اس میں پھر ڈفرینٹ سیکٹرز آتے ہیں۔ اس میں جو انفارمل سیکٹر ہے، جو خاص کر کے ہمارا ڈیلی ویجر ہے، جو ریٹیل سیکٹر ہے، جو ڈیلی بیسس پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، جو ہاسپٹلٹی کا سیکٹر، اس میں ہوٹلز ہیں، ریسٹورینٹس آتے ہیں، ایویشن کا سیکٹر ہے، ٹرانسپورٹ ہے آپ کا، تو ٹورزم ہے، تو ان سیکٹرز کو زیادہ فرق پڑا، ان کو زیادہ ہٹ کیا گیا اس پینڈیمک کے دوران۔ اور اگر آپ کے پاس انکم ہی نہیں آ رہا ہے، کیونکہ 30% لوگ اگر اس سیکٹر سے انوالو ہیں، 30-40% لوگ انوالو ہیں، اگر ان کے پاس انکم نہیں آ رہا ہے جو پر ڈے ارن کر کے اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اوبیس ہے کہ ان کی لائف میں جو ہے پرابلمس آئیں گی، اور وہ ڈیلی بیسس پہ آئیں گے۔ ان کو پہلے کھانے کی پرابلم آئے گی، ایجوکیشن ہیلتھ تو بعد کا ایشو آئے گا ان کے پاس، ان کو پہلے کھانے پینے کی پرابلم ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ مطلب جو ہم نے لاسٹ جو نیشن وائڈ لاک ڈاؤن ہوا تو اس میں کیا کیا پرابلمس جو مائیگرینٹ ورکرز تھے ان کو فیس کرنی پڑی، خاص کر کے کیونکہ وہ کھانے کے لیے جب وہ ترسنے لگے، کھانے کی پرابلم پڑیں گے، الٹیمیٹلی انہوں نے یہی سوچا کہ ہم اپنے گھر کی طرف جائیں گے اور وہیں پہ دیکھ لیں گے کووڈ سے مرتے ہیں یا بھوک مری سے مرتے ہیں۔ تو اگر ہم جو یہ سیکنڈ ویو آیا ہوا ہے، جو سیکنڈ ویو میں ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹر فار مانیٹرنگ انڈین اکانومی ہے CMIE، ان کا کہنا ہے کہ نیئر اباؤٹ 7.5 ملین جاب جو ہے ہم نے لوز کیا ابھی سیکنڈ ویو میں، جو کہ جو لبرلائزیشن کے ریفارمز آئے تھے 1991 میں، اس کے بعد سب سے زیادہ ہٹ کیا ہے انڈین اکانومی کو سیکنڈ ویو میں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا انپلائمنٹ ریٹ ہے وہ میکسیمم پہنچ گیا ہے 14.5-14.7 مئی کے مہینے میں 2021 میں وہ پہنچ گیا ہے۔ اس سے جو ہے جب ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ انکم نہیں آ رہی ہے، جو لوگ ڈیلی بیسس پہ ارن کر کے اپنے فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں، الٹیمیٹلی جو ہے ان کی سارے جو بھی چیزیں ہوں گی ان کی لائف کے ریلیٹڈ، وہ سارے جو ہے افیکٹ کر لیں گے۔ JNK اکانومی کی اگر ہم اپنے ریجن کی بات کرتے ہیں تو یہ ہارٹیکلچر، ایگریکلچر کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹورزم بہت رول پلے کرتا ہے، چاہے ہم اسٹیٹ ڈومیسٹک پروڈکٹ کی بات کریں یا پھر جاب اپرچونیٹیز کی بات کریں، ہمارے ہوٹلز ہیں، ریسٹورینٹس ہیں، ٹرانسپورٹرس ہیں، یا پھر اگر ہم تھوڑا اس کو ریلیجیس ٹورزم پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں جموں ریجن میں جو شرائن ہے ماتا ویشنو دیوی کی، وہاں پہ
लैक्स ऑफ लोग जो हैं एक साल में जो है आते हैं, ठीक है। और 2019 को जब हम कंपैरिजन करते हैं 361% रिडक्शन हुई है पिलग्रिम्स में। जब पिलग्रिम्स में रिडक्शन होगा एक्ट करेंगे। जी हेलो, जी जी सर बोलें। पिलग्रिम की रिडक्शन हुई है, बिल्कुल। हमारे ज़ायरीन, हमारे जो यात्री थे, हमारे इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी हम देख पा रहे हैं किसी भी तरह के ज़ायरीन थे, हमारे यात्री थे जिनको हम टूरिस्ट कहते हैं, उनका आना जाना बहुत कम हो गया है। बात बड़ी वो इकोनॉमिकली जो उन्होंने डाटा यहाँ शेयर किया है बहुत ही खूबसूरत है। वो आएंगे, बिल्कुल आ भी गए हैं, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन रहता है। एक तो हम स्ट्रीम यार्ड के थ्रू इंटर हुए हैं तो ये थोड़ा सा हैवी नेटवर्क है, लेकिन बात वही है कि बहुत ही खूबसूरती से आप बता रहे हैं सर कि ये जो हमारे टूरिस्ट पिलग्रिम्स या ज़ायरीन हैं, ये इनका आना जाना कम हुआ है। जी हाँ जी, आवाज आ रही है? जी जी सर जी। तो मैं बात कर रहा था कि अगर सपोज मतलब टूरिज्म सेक्टर जो है जम्मू कश्मीर में बहुत ग्रेटर रोल प्ले करता है। उसमें भी अगर हम देखें जम्मू रीजन में रिलीजियस टूरिज्म जो है, जो हमारी श्राइन है श्री माता वैष्णो देवी जो है, वहाँ पे लैक्स एंड लैक्स ऑफ लोग जो है विजिट करते हैं। जो कि हमने देखा कि पूरा पहले 5 months के लिए उसको सस्पेंड किया, फिर टेम्परेरी जो उसको कुछ टाइम के लिए जो है खोला गया, लेकिन उसमें डेली लिमिट्स रखी गई। अल्टीमेटली जो है हम देखते हैं कि अगर हम कंपैरिजन 2019 एंड 20 को करते हैं तो नियर अबाउट 360% जो है उसमें रिडक्शन हुई नंबर ऑफ पिलग्रिम्स में। तो जो भी लोग इन सेक्टर से एसोसिएटेड हैं उनका इनकम लेवल जो है वो ड्यूरिंग पैंडेमिक, ड्यूरिंग लॉकडाउन जो है वो 0 हो चुका है। और जब रिजम्पशन हुआ उसका पिलग्रिमेज का, आफ्टर रिजम्पशन जो है वहाँ पे भी उनका 50-60% जो इनकम लो हो चुका है। फिर हम इसको एजुकेशन में देखते हैं। जो लोग डेली बेसिस पे इनकम अर्न करते हैं उनको अपने बच्चों को आप सपोर्ट करना है। पहली चीज जो इस पेंडिंग में हमने देखी कि उनको ऑनलाइन एजुकेशन लेना है। तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए आप खुद देखते हैं कि हम लोग जब प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे। अल्टीमेटली जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो कैसे मैनेज कर रही है चीजें। जिनको खाने की प्रॉब्लम है वो कैसे आपको स्मार्टफोन लेंगे, लैपटॉप्स वगैरह, वाईफाई कनेक्शन तो बाद की बात है, पहले तो उनको स्मार्टफोन ही चाहिए। ठीक है, कितना इफेक्टिव टीचिंग हम डिलीवर कर सकते हैं ऑनलाइन मीडियम थ्रू, जो कि एक कन्वेंशनल मेथड से हम आए हुए हैं। हमें पूरा मतलब एक ट्रेडिशनल सेटअप में जो हम टीचिंग करा रहे हैं, तो फिर हम नए सिस्टम में एडजस्ट करते करते प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद जो है प्रॉब्लम जो है ज्यादातर जो यंगर बच्चा है जो किंडरगार्टन है उनको कैसे आप जो है एंगेज कर लोगे। तो पेरेंट्स का बर्डन बढ़ गया ड्यूरिंग पैंडेमिक। जब हम इसमें देखते पेरेंट्स को ज्यादा क्लासेस अटेंड करनी पड़ रही है एज कम्पेयर टू देयर चिल्ड्रन। अगर हम देखते हैं जो भी बच्चा 5, 7, 8 स्टैंडर्ड तक पढ़ रहा है, तो पेरेंट्स जब तक साथ में नहीं बैठ रहे हैं तो वो अटेंड ही नहीं कर पाते हैं। तो हम कहीं न कहीं बच्चों को एक तो ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपोज कर रहे हैं जो पहले 1-2 साल पहले तो उनको हम बोलते हैं हार्मफुल है। आज पेरेंट्स खुद बच्चों को वो फोन हाथ में दे रहे हैं कि नहीं। और फिर जहाँ पे पेरेंट्स जो है पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, ठीक है, वो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं किसी को पता नहीं है। इंडिया की बातें तो करते हैं, लेकिन कितने % लोग जो हैं जिनको इंटरनेट का एक्सेस है प्रॉपरली। नो डाउट J&K का जो परसेंटेज देखते हैं वो नेशनल एवरेज से ऊपर है, लेकिन वो फिर भी कहीं 50%, 60% ही रहता है। और उसमें फिर हम अर्बन रूरल का डिवीजन देखते हैं। गाँव में जो है आज भी जो है समस्या है। मैं तो सिटी में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर नेट की समस्या है तो आप खुद ही सोच लीजिए फिर गांव में क्या पोजीशन रहेगी। तो फिलहाल मैं इसी पे आपने व्यूज जो है कंक्लूड करता हूँ। इससे लेटर अगर कुछ पाए उसमें ऐड कर लेंगे। थैंक यू। बहुत खूब सर। इसमें कोई शक नहीं कि हम जहाँ डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, गांव तक पहुँचने की बात करते हैं, सड़क योजनाएं बनती जा रही हैं और बहुत सारी बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, बहुत सारे
मैं कहूँगा कि स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं, वहाँ बहुत अच्छा हो कि अगर हर स्कूल के अंदर आज मिड डे मील या इन तमाम चीज़ों को, मैं नहीं कहूँगा कन्वर्ट किया जाए या उसका मुतबादिल, उनके साथ साथ हर स्कूल के अंदर चाहे वो सेकेंडरी लेवल का हो, मिडिल का हो, या बिल्कुल उससे भी जो निचली सतह के होते हैं, इब्तदाई स्कूल जो होते हैं, वहाँ भी बच्चों को मुझे लगता है कि स्मार्टफोन दिए जाने चाहिए। इस पे भी हम बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज संस्कार करगिल लद्दाख भी जुड़े हुए हैं। नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं अभी उन्हें नहीं लूँगा, उनका वॉइस हम ज़रूर यहाँ सुनेंगे। हमारे साथ बनी है मुंबई से SNGT कॉलेज की सदर शोबा उर्दू। तो जहाँ हमने इकोनॉमिकली देखा, माहौलियात के एतबार से देखा, तो वहाँ अदब की बात भी हम करते हैं कि अदब पर यानी कि जो हमारी सोसाइटी का एक ख़ास पहलू भी माना जाता है, शेर व अदब, तो उस पे किस हद तक ये कोरोना की जो वबा है, कोरोना का ये जो दौर है अफेक्टिव है, उसने किस हद तक मुतासिर किया है हमारी महफिलों को, हमारे मुशायरों को, हमारी तालीम को, क्योंकि हम मुद्दा तालीम का लेके चले हैं। तो शेर व अदब की बात हो या फिर तालीम की, तो शबाना साहिबा आप अपने तासुरात पेश करें। बहैसियत सदर शोबा उर्दू मुंबई से आप हमारे साथ जुड़ी हैं, तो कोरोना और फिर ये तालीम को किस हद तक इसने मुतासिर किया है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम आ रही। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इरफान आरिफ साहब आपका और JKL विजन का जी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपनी बात रखने का यहाँ पर मौका दिया है। और जिस टॉपिक को आपने उठाया है, यहाँ मुंबई में भी इसी टॉपिक को लेकर के, मतलब ये बहुत हॉट टॉपिक बन चुका है और जगह जगह पर ऑनलाइन के जरिए वेबिनार भी हो रहे हैं, मीटिंगें भी हो रही हैं और इस पर डिस्कशन भी हो रहा है। बहैसियत एक मौलिमा के जिस तरीके से अभी आप दो साहिबान ने अपनी बात रखी, तो मैं भी यहाँ पर यही कहना चाहूंगी कि जब ये वबा पिछले साल जब ये हुआ कि भाई घरों में रहना है और ऑनलाइन पढ़ाना है, तो और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ना है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, मतलब हम जैसे मिडिल एज के लोगों के लिए, कि हम लोग इतने टेक्नो सेवी नहीं है यंगर जनरेशन की बनिस्बत। तो हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि मतलब ऑनलाइन हमें कैसे करना है। तो सबसे पहली बात तो ये तकलीफें और परेशानियां ये तो आई, लेकिन उसमें जो मुस्बत जो पहलू निकला वो ये है कि हमने टेक्नोलॉजी को सीखा। उस पीरियड में हमें अगर सब कुछ अच्छा रहता तो शायद व्हाट्सएप और FB फेसबुक चलाने के तक हो जाता, काम हो जाता। लेकिन जब ये हुआ कि भाई पढ़ाना है और लेक्चर्स लेने हैं और तमाम जो टीचिंग एड्स है उनका सहारा लेकर के पढ़ाना है, ये सारी चीजें थी। और फिर क्वेश्चन पेपर भी उस पे ही बना करके मेल करना है, ये सारी चीजें थी। तो हम लोगों ने उस चीज को सीखा। उसके अलावा बच्चों ने भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है कि अलग अलग कैटेगरी से बच्चे आते हैं, कोई पुअर है, कोई रिच है, किसी का स्टैंडर्ड हाई है, किसी का लो है। तो वहां पर भी बच्चों ने भी उस चीज में जो है वो दिलचस्पी दिखाई। मसले जहां जहां पर खड़े हुए, उसमें पहला मसला जो है वो यही था कि जो बच्चों का जो गरीब तबका है उनके यहाँ पर मोबाइल जो है वो सिर्फ एक है, वो फादर के पास है, बच्चियों के पास नहीं है। ऐसी सिचुएशन में फिर बच्चे जो हैं वो पूरा दिन इंतजार करते थे, फिर रात को जब उनके फादर आते थे तब उनको एजुकेशन से मुताल्लिक मैसेजेस मिलते थे, फिर वो तैयार करते थे। उसके बाद मतलब एक चीज पहुंचने में कई दिन जो है वो लग जाते थे। तो ये सारी चीजें तब भी थी और मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गए हैं, प्रॉब्लम अभी भी है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि धीरे धीरे जो सीखने का बच्चों को या टीचर को जो
सीखने और सिखाने का जो रुझान है उसमें तब्दीली आई। हमने जो है वो हालात से समझौता खुशी किया और उसमें बच्चों ने भी दिलचस्पी ली। अब जो है वो ऑनलाइन में हाल ये है कि हम लोग जो है वो 4-4, 5-5 लेक्चर होते हैं, बच्चे अटेंड भी करते हैं। और जहाँ पर इकोनॉमिकली जो बच्चे वीक हैं उसमें हमारे शहर की एनजीओज ने ऐसे सेंटर कायम किए हैं कि जहाँ पर जो एनजीओज के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने बहुत सारे स्मार्ट मोबाइल्स जो हैं वो लिए हैं। सेंटर पे वो मोबाइल रखा हुआ होता है और जब लेक्चर्स होते हैं तो जो नीडी बच्चे हैं वो वहां पर आकर के अपने लेक्चर से कनेक्टेड हो जाते हैं। तो मतलब नीडी बच्चों का भी कोई हर्ज या नुकसान नहीं हो रहा है। अगर जैसे इरफान साहब आपने प्रोग्राम के ताल्लुक से बात की तो मैं वहां पर ये जरूर कहूंगी कि ऑनलाइन के जरिए से उर्दू प्रोग्राम्स को काफी फरोग हुआ है। ऑफलाइन में कल तक ही होता था कि हम जो है वो सिर्फ शहर के लोगों को जोड़ पाते थे। आज हाल ये है कि हम ऑल इंडिया लेवल पर ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज के लोगों को भी अपने प्रोग्राम में जोड़ते हैं, उनको बुलाते हैं, उनके फिक्र और नजरियात हमारे सामने होते हैं, हमारे फिक्र और नजरियात उनके सामने होते हैं। हमको नहीं मालूम था कि जब ऑफलाइन था तो हम शहर के ही जो हमारा जो इंटेलेक्चुअल तबका है या हमारे जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर हैं या हमारे जो कलाकार हैं उनको ही अपने प्रोग्राम में जोड़ा था। लेकिन ऑनलाइन होने के बाद हमारी बिरादरी जो है वो बहुत वसी हो गई है। हम अलीगढ़ से भी जुड़े हुए हैं, हम इलाहाबाद से भी जुड़े हुए हैं, हम मेरठ से भी जुड़े हुए हैं। मतलब इस टेक्नोलॉजी ने हमें चारों तरफ से एक दूसरे के साथ हमारे राब्ते को जो है वो मजबूत कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि अफसोस का भी मकाम है कि बहुत अपने प्यारों को खोया है, बहुतों ने खोया है। और आज भी हम उस सिचुएशन से अभी भी बाहर नहीं निकले हैं, बल्कि ये जो दूसरी लहर है ये पहली लहर से ज्यादा सख्त साबित हुई कि जिसमें हमारे यहाँ मुंबई में तो शायद ही कोई घर बचा हो कि जिसको ये लहर छू करके ना गुजरी हो। बिल्डिंग में अगर आप ये मान लें कि आप ये मान लें कि बिल्डिंग में अगर 10 घर हैं तो 8 घर जो है वो मुतासिर हुए। ये सिचुएशन जो है वो चल रही है। लेकिन ऐसे में भी इस सिचुएशन में भी हम लोगों से मुराद हम लोगों ने ये साबित किया है कि मुसीबतें आती हैं तो उनसे लड़ना भी है, उनसे जूझना भी है और उनसे लड़ करके जूझ करके बाहर भी निकलना है। यही हमने सीखा है और यही हम लोग जो है वो अपने तलबा और तालिबात को सिखाने की कोशिश करते हैं। बेशक, लेकिन हम चूंकि सारे के सारे गवर्नमेंट मुलाजिम भी हैं, कहीं ना कहीं बहैसियत गवर्नमेंट मुलाजिम के ये फील भी कर पा रहे हैं, बज़ात खुद मैंने भी किया है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट फेलियर भी हुआ है। हम उस हद तक पूरे प्रिपेयर नहीं थे। ये जो दूसरी कोविड की लहर आई है, अभी शमीन सर ने कहा, तीसरी का भी कह रहे हैं। मैंने भी 1-2 ऑनलाइन इंटरव्यूज किए, उसमें डॉक्टर्स ने खुद कहा कि हम उतने प्रिपेयर नहीं हैं थर्ड वेव को लेके। सेल्फ सेफ्टी पहला मुद्दा है, ये सही बात है। फिजिकली हम एक दूसरे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और हमने एक ऑनलाइन एक चैन बनाया है जिसके थ्रू आज ना सिर्फ हम अपने शहर के बल्कि पूरी दुनिया के साथ जुड़ पा रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन तालीम किस हद तक जो है मुतासर हुई है, वो जो तालीम का एक रख रखाव था, आज हम भी देख रहे हैं। जब हम क्लास पढ़ाते हैं बच्चों ने कैमराज ऑफ रखे होते हैं और जब कभी सख्ती करनी भी चाहिए तो कोई बिस्तर के अंदर से मुंह निकालता है, किसी के बाल धुले हुए नहीं हैं। तो वो जो एक फील होता था क्लास का वो नहीं है। तो बहरहाल इस पे बात हम करेंगे एज एन एडमिनिस्ट्रेशन या एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज ज़ंस्कार करगिल लद्दाख से नासिर शाबानी साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, आपको खुशामदीद कहता हूं। चूँकि आप सरबराह हैं, प्रिंसिपल हैं और एक एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव, आप इस कोविड के दौर को कैसे देख पा रहे हैं? आपको किन किन मैं कहूँगा कि मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और बतौर ख़ास हम तालीम की बात करें तो किस हद तक आप कह पा रहे हैं या अपने जो आपके अंडर जितने भी हैं उनको कैसा आप एक माहौल दे पाए हैं इस पूरे दौर में
کیونکہ 2019 کی اگر ہم بات کریں، کیونکہ کووڈ-19 اس کو نام ہی دیا گیا، دسمبر میں آیا، اس کے بعد 20 پورا ایسے ہی گیا، 21 آدھا ہو گیا. تو بحیثیت ایڈمنسٹریٹر آپ بتائیں کہ اس کورونا کی وبا نے، اس وائرس نے تعلیم کو کس حد تک متاثر کیا، اور آپ کے اس پورے ایڈمنسٹریٹو جو سسٹم ہے، سیکٹر ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ پا رہے ہیں؟ جی عرفان صاحب، بہت بہت شکریہ. پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ میری آواز برابر آپ تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے. آواز بالکل بہتر ہے سر. آواز کلیئر ہے؟ ہاں جی ہاں. جی جی. تو میں سب سے پہلے سبھی معزز حضرات کو سلام پیش کرتا ہوں، اور خاص کر عرفان عارف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس لائیو چیٹ میں آنے کا موقع دیا اور اس دعوت کو ہم تک پہنچایا ہے. اور میرے دوست ہے پرانے کلیگ شمیم احمد راتھر صاحب، ہم کم سے کم 3 سال ایک ساتھ کشتواڑ کالج میں کام کیے ہیں. تو خاص اکثر ہی کر آپ کی باتیں کرتے رہے ہیں. جب جی مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ جو یہ ایپ تھا اس کے لیے ہائی انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کی ضرورت ہے. اگر پہلے یہ بتا دیا ہوتا تو میں کوشش کرتا کہ کسی براڈ بینڈ نیٹ ورک میں بیٹھ کے اس پروگرام کو اٹینڈ کر پاؤں. تو عام طور پر میں نے یہی سوچا، جس طرح سے گوگل میٹ ہے اور زوم وغیرہ ہے تو یہ لو انٹرنیٹ سپیڈ پر بھی کام کرتے ہیں. تو میں نے سمجھا اسی طرح کا یہ ایک ایپ ہوگا. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کی کوالٹی کو امپروو کرنا ہے، جیسے آج یہ ایپ کے ذریعے ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم اس میں اچھے انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے کافی پریشانیاں اور مشکلات کا سامنا کر پا رہے ہیں. تو وہی چیز جو ہے وہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ اگر آپ ہائی کوالٹی آن لائن ٹیچنگ کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہائی انٹرنیٹ کوالٹی بھی ریکوائرڈ ہے، جو اب بھی خاص کر کے ہمارے رورل انڈیا میں، اور جہاں تک میں لداخ کی بات کروں تو یہ فیسلٹی اس حد تک اویلیبل نہیں ہے. ابھی کچھ 1-2 مہینے سے ہمارے یہاں پر جو جیو نیٹ ورک ہے، ایئرٹیل نیٹ ورک ہے، وہ بھی پہلے کے مقابلے میں کافی سست اور کمزور ہو چکا ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جتنا یوزر بڑھتے جاتے ہیں اس کا سپیڈ کم ہو جاتا ہے. کم ہوتا جائے. جیسے سردیوں میں ہمارے یہاں پر بہت اچھی سپیڈ رہتی ہے، کیونکہ لداخ میں مشکل سے لداخ کا آدھا پاپولیشن ہی سردیاں گزارتی ہے، باہر والوں کی تو بات نہیں ہے. تو ہمیں اچھی سپیڈ ملتی ہے یہاں پر سردیوں میں. لیکن جیسے جیسے گرمی کا موسم آتا ہے، باہر سے لوگ کافی آتے ہیں، یہاں کے لوگ بھی کافی انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں آ رہی ہیں. جہاں تک آپ نے زانسکر کی بات کیا ہے تو میں اپنے جو یہاں پر شرکا ہے انہیں بتا دوں، لداخ کا سب سے پچھڑا ہوا اور سب سے دور دراز علاقہ جو ہے وہ زانسکر مانا جاتا ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کرگل جو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے اس سے تقریباً 240 کلومیٹر دوری پر ہے، اور اسی طرح سے تقریباً لیہ سے بھی 300 کلومیٹر دوری پر ہے، منالی کی طرف سے بھی 300 کلومیٹر دوری پر ہے. تو جتنے بھی لداخ کے اندر بڑے سٹیز ہے اس سے تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر زانسکر سب ڈویژن ہوتا ہے. تو پچھلے سال 2020 میں جب یہ مارچ میں یہ پینڈیمک ہوا، یہ لاک ڈاؤن ہوا، اور مارچ میں آپ سب جانتے ہیں کہ ہم بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ اپنے ایکیڈمک ایکٹیویٹیز کو شروع کرتے ہیں فیبروری اینڈ میں، مارچ میں. لیکن جیسے ہی یہ مارچ میں لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا تو زانسکر کا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر اس ٹائم پہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اویلیبل ہی نہیں تھا، کسی بھی قسم کی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اویلیبل نہیں تھی، کیونکہ تب تک صرف پدم ٹاؤن جو ہے، جو ہیڈ کوارٹر ہے زانسکر کا، وہاں پر BSNL کا نیٹ ورک ہوتا تھا، لیکن وہاں پر کال کنیکٹیوٹی بھی پاسبل نہیں تھا. بڑی مشکل سے آپ کو کہیں رات کے 10-11 بجے کسی سے بات ہو پائے تو یہ بہت مشکل سے ہو پاتا تھا. انٹرنیٹ کی کوئی بات یا کوئی مطلب ایگزسٹنس ہی وہاں پر نہیں تھا. تو ہم نے شروعات میں یہی کیا کہ جب ہمارے پاس کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں تھا تو ہمارے پاس ایک ہی چارہ رہ گیا کہ ہم نے کرگل سے
اسٹڈی مٹیریل جو ہے وہ پرنٹ کر کے وہاں پر بھیجا اور بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے انفارم کر کے کہ وہ اسٹڈی مٹیریل وہاں سے حاصل کرے، یا آپ سمجھ لیجئے جس طرح سے ان کے پاس ان کے بکس ہوتے ہیں یا گائیڈس ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہم نے ایک نیٹ ورک کی کوئی وہی دقت آن پڑی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آج اگر ہم ہائی کوالٹی ایجوکیشن کی یا پھر نیٹ ورک کی بات کرتے ہیں تو ہم خود دیکھ پا رہے ہیں ہم یعنی جو اپنے لیول پہ ہم اپنے جگہوں پہ ہم کہیں گے کہ ہم عہدے داران ہیں، ہمارا اگر یہ حال ہے تو پھر ہمارے بچوں کا اور پھر ہمارے تعلیمی اداروں کا کیا حال ہے. ان چیزوں نے بہت زیادہ جو ہے پریشان کیا ہے ہم سب کو. تو جی ناصر صاحب. جی معاف کیجیے گا، یہ واپس سے یہی انٹرنیٹ کے ایشوز ہے اور ہم اسی کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. جی تو یہ پورا سلسلہ پچھلا سال جو ہے وہ 2020 کا تقریباً جو ہے کسی بھی قسم کا ایکیڈمک ایکٹیویٹی کے بغیر گزرا. لیکن ایک جرت ہم نے یہ دکھایا، ہم نے اپنے، کیونکہ ابھی ہم یونیورسٹی آف لداخ کے ماتحت ہے، یونیورسٹی آف کشمیر سے ہمیں اب الگ ہوئے 2 سال ہو رہے. تو میں نے اپنے وائس چانسلر کو کہا، کیونکہ زاسکر میں ابھی اتنے کیسز نہیں ہے، تو تقریباً ہندوستان میں ہمارے لداخ ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں یہ پہلا کالج تھا جس نے 25 سپٹمبر کو ریگولر کلاسز کنڈکٹ کرنا شروع کیا. تو 25 سپٹمبر سے لے کر ہم نے 31 نومبر تک، دسمبر کے پہلے ہفتے تک، کیونکہ دسمبر کے بعد وہاں پر ایکیڈمک ایکٹیویٹی ممکن نہیں ہے، کافی سردی ہوتی ہے اور سارے روڈز بلاک ہو جاتے ہیں. تو تقریباً وہ اکتوبر اور نومبر کے 2 مہینے جو ہے وہ ریگولر کلاسز ہم نے کنڈکٹ کیے. کوشش یہ کی کہ بچوں کو جتنا ہو سکے ان کے جو پرابلمس ہے، ان کے جو ڈاؤٹس ہے، اور کچھ حد تک جو ہے وہ کلاس بھی کنڈکٹ کرنے کی کوشش کیے. لیکن جیسے ہی ہم اس بار واپس سے کلاسز سٹارٹ کرنا چاہتے تھے، ہم نے مارچ میں پھر شروع کیا. 1-2 مہینے تک کلاسیں چلی، لیکن اس کے بعد پھر یہی مسائل پیش آ گئے. اور اس طرح سے پچھلے سال اکتوبر کے اندر جب یہ جیو نیٹ ورک زاسکر کے اندر شروع ہوا، لیکن زاسکر کا مطلب یہ ہے کہ صرف سٹی میں، ٹاؤن میں، دور دراز گاؤں میں یا رورل ایریاز میں انٹرنیٹ فیسلٹی ابھی بھی اویلیبل نہیں ہے. تو اس سال ہمیں تھوڑی سی مدد مل رہی ہے کہ ہمارے فیکلٹیز کو 1-1.5 مہینہ تو ہم نے ریگولر کلاسز چلایا، لیکن تقریباً عید سے ہم آن لائن کلاسز کنڈکٹ کر رہے ہیں. زوم پر آن لائن کلاسز ہو رہے ہیں، گوگل پہ آن لائن کلاسز ہو رہے ہیں. اسی طرح سے ریکارڈڈ لیکچرز بھی ہم ان کو دے پا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آن لائن کلاسز میں بھی جو اٹینڈنس ہے وہ ہارڈلی 40% یا 50% ہی ہوتا ہے. خاص کر کے جو ہمارے وہ کالجز ہے جہاں پر جو رورل ایریاز ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ بچے جو 10+2 لیول سے آتے ہیں یا اسکول لیول سے آتے ہیں، تو ان کا کیلیبر اور کمپٹنسی اتنا ہوتا نہیں ہے کہ امیجیٹلی وہ ڈگری کورسز کو کمپریہینڈ کر پائے. آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ہائر سیکنڈریز ہیں جہاں پر لیکچرر بھی مکمل ان کو اویلیبل نہیں ہوتا ہے. تو اس طرح سے وہ فرسٹ ایئر ڈگری کورس کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اور ایک آن لائن موڈ جو ہے وہ ان کو اور زیادہ افیکٹ کرتا ہے. جب ہم پرسنلی ان کو ٹیچ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے چیلنجز ہے ان کو ڈگری کورسز کی طرف جو ہے وہ ان کا انٹرسٹ بڑھانا اور ان کو سیٹسفائی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان میں اتنی کمپٹنسیز اور اتنی کیلیبر ہوتی نہیں ہے، وہ اتنا ڈیولپ نہیں ہوتا، چاہے لینگویج کے لحاظ سے ہو چاہے کانسیپٹ کے لحاظ سے ہو. تو یہ آن لائن نے ان کو اور زیادہ مشکلات میں ڈال دیا ہے. اور سب سے زیادہ افیکٹ جو ہوا ہے وہ ہے ایگزامینیشن سسٹم، جس میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے کسی بھی قسم کا سیریسنس اپنے طے نہیں رکھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ چلو اوپن بک سسٹم ہے یا آبجیکٹیو سسٹم بھی اگر ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو یہ پتہ ہے کہ میں ایزیلی جو ہے یہ ایگزام کو پاس کر لوں گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال اور اس سال تقریباً ہمارا 90+ رزلٹ رہا ہے. تو بچوں میں بھی ایک چیز یہ آ گیا ہے کہ اب بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ آن لائن کلاسز کے تحت بھی اتنا زیادہ سیریس نہیں ہے.
ہمارے جتنے اسپیکرز نے بہت سارے ایشوز جو بتائے ہیں میں اس پر متفق رہتا ہوں کہ بچوں کے ہاتھ میں یہ گیجٹس آنے کی وجہ سے بھی پریشانیاں بڑھ گئی. لیکن سب سے زیادہ جو میں آج محسوس کر رہا ہوں، اگر اس سال بھی پورا لاک ڈاؤن رہا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن میں تقریباً ڈگری کورسز میں 3 سال کے ڈگری کورسز کا جو سلسلہ تھا اس میں 2 سال تو بچے نے کالج کا گیٹ دیکھے بغیر شاید وہ پاس کر رہا ہے، اور جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے تقریباً وہ اپنے 2 ایئرس آف پوسٹ گریجویشن جو ہے وہ یونیورسٹی کا گیٹ دیکھے بغیر جو ہے وہ کوالیفائی کر رہے ہیں. تو آنے والے ٹائم میں ان بچوں کے لیے بھی کافی چیلنجز ہوں گے ہائر ایجوکیشن کی طرف، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس طرح سے تیار نہیں پائیں گے فیوچر میں کسی بھی قسم کے کمپٹیشنز میں وہ فیس اچھی طرح سے نہیں کر پائیں گے. تو اوور آل سیناریو جو ہے وہ رورل انڈیا میں کافی زیادہ اس کا امپیکٹ پڑا ہے. ہو سکتا ہے میٹروپولیٹن سٹیز میں نارمل سی کے ساتھ یہ آن لائن سسٹم چلا ہو اور بچوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. تو سر اس بیچ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا ناصر سر کہ جو آپ کے اسٹاف ممبرز ہیں، جو آپ کی فیکلٹی ہے، وہ چاہے اسکالرشپ کے ریلیٹڈ ہو، ایڈمیشن کا پروسیس ہے یا ایگزامینیشن کا پروسیس ہے، اس میں کیا وہ بھرپور تعاون دے پا رہے ہیں کہ وہاں بھی نیٹ ورکنگ کا کوئی ایشو ہے؟ کیونکہ فزیکلی تو کالج پہنچنا مشکل ہے اور ہم وہ ٹرینڈ بھی نہیں ہیں، کیونکہ ایک بات چل پڑی ہے کہ بھائی سب کچھ آن لائن ہو. تو جو ہمارے فرنٹ لائن واریئرز تھے، چاہے وہ ڈاکٹر ہوں یا دیگر جتنے بھی ہمارے اس طرح کے فورسز تھیں، وہ خود بھی اس وبا کا شکار ہوئی اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھی. تو ایسے میں کہیں آپ کے جو فیکلٹی ممبرز ہیں وہ آپ کو کیا سجیشن دیتے رہے یا آپ ان کو کیا نصیحتیں دیتے رہے ایجوکیشن کو لے کے؟ کہیں کوئی دقت، کوئی مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہو خاص؟ جی، عام طور پر یہی ہے کہ جیسے کہ اس بار ہمارے یونیورسٹی نے یہ کہا کہ آپ اپنے اسٹیشن پہ بیٹھ کے ہی آن لائن کلاسز کنڈکٹ کریں. تو اس چیز میں ہم نے فیکلٹیز کو بھی کافی پریشان دیکھا. تو پہلے 1-2 ہفتے ہم سارے اسٹیشن پہ بیٹھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ چاہے آن لائن کلاس پڑھانا ہو تو چاہے زاسکر میں 240 کلومیٹر اپنے گھر والوں سے دور بیٹھ کے پڑھائے یا اپنے گھر میں آ کے بیٹھ کے پڑھائے، تو اس میں زیادہ کوئی خاص ڈفرینس نہیں بنتا ہے. لیکن جہاں ایگزامینیشن کا سوال ہے، پچھلے سال ہم نے کوشش کیا جتنا ہو سکے ہم نے زاسکر میں جتنے بھی ایگزامز کنڈکٹ کیے وہ آف لائن موڈ پہ ہی کنڈکٹ کیے، کیونکہ پچھلے سال اتنی زیادہ پریشانی نہیں تھی، اور خاص کر کے لداخ میں اتنا زیادہ انفیکٹڈ ریٹس بھی نہیں تھے اور ڈیتھ مورٹیلٹی ریٹ بھی اتنا زیادہ نہیں تھا کووڈ کی وجہ سے. تو گورنمنٹ سے لیکن کچھ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر آپ کوئی خاص ڈیمانڈ جو رکھنا چاہتے ہوں، کیونکہ ہم ایک نیوز پورٹل سے جڑے ہیں، تو کوئی خاص ڈیمانڈ ہو جو آپ کے اسٹاف ممبرز کی طرف سے ہو، آپ کی طرف سے ہو، بچوں کی طرف سے ہو؟ میں خاص کر کے ایسے بہت سارے کالجز ہیں رورل ایریاز میں جس میں نمبر آف انرولمنٹ اسٹوڈنٹس کا بہت کم ہے. جیسے اب آج ہمارا زاسکر کالج ہے، اس کا انرولمنٹ 100 ہے. نبرا میں ہمارے یہاں پر ایک کالج ہے، اس کا انرولمنٹ جو ہے وہ تقریباً 60 ہے. دراس میں ہمارے یہاں کالج ہے، وہ تقریباً 200-250 ہے. تو اب گورنمنٹ کو ایک انیشیٹو یہ لینا چاہیے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فارن کنٹریز میں، یوروپ میں، امریکہ میں جو یہ ویکسینیشن پروسیس کو انہوں نے کمپلیٹ کیا ہے اور اس کے بعد وہاں پر ایک لاک ڈاؤن کا سچویشن اب تقریباً ختم کر دیا انہوں نے. لوگ ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں، اور جب ہمارے یہاں پر گورنمنٹ یہ کہتا ہے کہ ہمیں فلی ویکسینیٹ کرنا ہے اور اب 18 to 45 ایئرس کا پروسیس چل رہا ہے اور بلو 18 ایئرس والوں کو بھی ہمیں ویکسینیٹ کرنا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص کر کے ہائر ایجوکیشن لیول پہ، کیونکہ ہمارے یہاں پر اتنا بڑا کراؤڈ نہیں ہے، گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں اور اس کو اب شروع بھی کرنا چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے یہ جو فرسٹ اور سیکنڈ ڈوز آف ویکسینیشن اسٹوڈنٹس ایز ویل ایز گورنمنٹ امپلائیز کا جو پروسیس میں ہے اس کو کمپلیٹ کر لے، اور اگر وہ آلریڈی ویکسینیٹڈ ہے تو ایٹ لیسٹ ان کو الاؤ کیا جائے کہ وہ ریگولر کلاسز کنڈکٹ کرے. بہت خوب، بہت خوب. تو ڈاکٹر یہ شفیق بھاٹا صاحب ایک سولوشن دکھائی دے رہا ہے. جی
चूँकि आप काफ़ी देर से सुन भी पा रहे हैं, आपने सारी सिचुएशन देखी, चाहे वो इकोनॉमिकली हुई या अदब की बात हुई या के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव के मसाइल रहे। इस बीच में चूँकि आप भी मैं पहले ही जिक्र कर चुका था कि चेयरमैन भी हैं आप सुपर 30 कॉलेज ऑफ कंपटीशन के, आपने ऑनलाइन क्लासेस का एक सिलसिला बना रखा है। मैं खुद देखता रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। क्या आप इस सारे सिस्टम से, इस पूरे सिनेरियो से मुत्तफिक हैं, इसमें तब्दीली आनी चाहिए, और किस हद तक गवर्नमेंट को जो है कुछ नए इनिशिएटिव्स लेकर तालीम को ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहिए? इस बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं, तालीम को ही लेके, बच्चों को लेके? क्योंकि हम अपने बड़ों की बातें देख पा रहे हैं, हम कितनी आनाकानी कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आने वालों को क्या दे पा रहे हैं? कल जब वो कहेंगे कि 2019 और 20 और 21 ऐसा था, तो उसमें हमारे जो एल्डर्स थे, हमारे टीचर्स थे, उन्होंने हमारे लिए क्या किया? बहुत खूबसूरत का सवाल आपने पूछा कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑनेस्टली, ईमानदारी से निभा रहे हैं। मैं सच बोलूं कि ये जितने भी ऑर्डर्स होते हैं ना, ये राइटिंग में होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कितनी होती है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और हमारे साथ जो मुंबई से या ज़ंस्कार से या जम्मू से मेहमान जुड़े हुए हैं वो भी जानते हैं। देखिए, ग्राउंड लेवल पे जब तक आप किसी चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक उस रूल का, उस ऑर्डर का, उस लॉ का कोई फायदा नहीं है। जहां तक बोला अभी सर ने, जो प्रिंसिपल साहब हमारे बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि वी आर हैविंग डिफरेंट एप्स हैं, लेकिन उन एप्स को यूज कहाँ करना है। एक गरीब बच्चा जो गांव का रहने वाला है, जिसको रात को खाने के लिए नहीं मिलता, वो ऐप को क्या करेगा? उस ऐप को वो उस ऑनलाइन क्लासेस को कैसे फायदा ले सकता है? जिस बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, जिसके पेरेंट्स के पास मोबाइल नहीं है, गांव में इवन मैंने कुछ ऐसे गांव भी देखे जिस पूरे गांव में आपको 2 या 4 मोबाइल मिलेंगे, स्मार्टफोन मिलेंगे। तो ये ऑनलाइन क्लासेस, ये यूरोप का फार्मूला है, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज का फार्मूला है, ये सिटी में रहने वाले बच्चों को फायदा हो सकता है, हमारे गांव के बच्चों को इसका फायदा बहुत कम हो रहा है। ये कड़वी बात है लेकिन ये सच्चाई है, और सच्चाई अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऑनेस्टी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पे आपने कहा कि आप ऑनलाइन किस लिए, देखिए मैं 2017 से ऑनलाइन क्लासेस लेता हूं, बट फॉर किन के लिए? फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्योंकि उनको कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, उनको कोई डिसिप्लिन नहीं हमें सिखाना। कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी का क्या फायदा होता है? आप तो घर बैठ के भी रट्टा मार के डिग्री ले सकते हो। वहां कॉलेज में आप सिर्फ अपने एकेडमिक लेवल को बढ़ाते नहीं हो, बल्कि आप एक डिसिप्लिन सीखते हो। आप उठना, बैठना, बोलना, सब चीजें आपको कॉलेज पे अपने टीचर से, वहां के माहौल से, वहां के जो ग्रुप है उनसे सीखते हो, और एक एक्सपोजर मिलता है। उन सब चीजों से आज हम बिकॉज ऑफ दिस कोविड ना हम लोग सफर कर रहे हैं। अगली बात मैंने कही, मैं परसों ही किसी एक टॉक शो में बात कर रहा था कि आप ऑनलाइन क्लासेस से आप क्या सीख सकते हैं। आप एक लेक्चर, मैंने लेक्चर दे दिया यहाँ पे, भाई इंडियन इकोनॉमी जैसे दे रहे थे सर के, इंडियन इकोनॉमी सफर करी है, लेकिन जहां प्रैक्टिकल आपको कोई करवाना है वो कैसे ऑनलाइन से कराओगे? एक डॉक्टर ऑनलाइन क्लासेस को कैसे लेगा? एक इंजीनियर ऑनलाइन क्लासेस को कैसे लेगा? क्योंकि उसको तो प्रैक्टिकल करना है ना, उसको तो लैब में काम करना है ना। एक रिसर्चर कैसे अपनी रिसर्च पूरी करेगा ऑनलाइन में? और आप पास करते जा रहे हो भाई, बीएससी पार्ट 1 का पास, सेकंड का पास, थर्ड का पास, नाउ ही इज गोइंग टू बी ग्रेजुएट, and after graduate now he is eligible for different competitive exams. After 5 year और 7 year आप डॉक्टर पैदा कर रहे हैं, लेकिन उस डॉक्टर ने प्रैक्टिकल कितना सीखा है? एक इंजीनियर जब आप उसको लैब में, फील्ड में प्रैक्टिकल वर्क नहीं दे रहे हो, तो वो कल आपकी बिल्डिंगें, कल आपका वो प्लेटफॉर्म, आपका प्लिंथ कैसे तैयार करेगा? ये सब चीजें सुनने की है। अब मैडम बड़ा खूबसूरत बोल रही थी कि ऑनलाइन की वजह से हम लोग बहुत सारी दुनिया के साथ मिले हैं। तो मैं इसमें एक ऐड करूं, क्योंकि मैं भी उर्दू लविंग हूँ, उर्दू से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, और उर्दू है ही मिठास वाली जबान। तो उर्दू के साथ तो लोगों को जोड़ सकते हैं मैम, लेकिन जब हम साइंस की बात करेंगे, जब हम इकोनॉमी की बात करेंगे, जब हम किसी ऐसे सब्जेक्ट की बात करेंगे जहां आपको दूसरे ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, और अट्रैक्ट कब होता है? जब वो आंखों में आंखें डाल के आपके सामने स्टूडेंट बैठा होगा, फिजिकल कनेक्शन होगा, जब हमारे बिल्कुल सामने फिजिकल डिस्टेंस 1 मीटर या 2 मीटर का होगा, तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से कोई बात अपनी समझा सकते हो, उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। हाँ, अगर आपका जैसे इरफान साहब हैं, अगर गजल आप
पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि अभी 100 से ज्यादा आपके साथ लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो एक मिठास वाली एक जबान ही, एक बहुत मीठी जबान है, वो अट्रैक्ट करती है। लेकिन आप साइंस की या बाकी यानी डिपेंडेंट है प्रैक्टिकल्स पर, तो उनके लिए वो प्रैक्टिकल्स पे बिल्कुल। अब रहा जहाँ पे ना, अभी सर ने कहा कि हमने एग्जाम लिए, ऑफलाइन एग्जाम लिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। लास्ट ईयर हम लोगों ने ऑफलाइन बहुत सारे एग्जाम हुए, लेकिन आप देखिए ना, आपने पिछले कई सालों का, अब जम्मू यूनिवर्सिटी का ही रिजल्ट ले ले तो हर साल सेमेस्टर 1 या पार्ट 1 का रिजल्ट हमारा 20% से ऊपर नहीं गया है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, आप लोग भी प्रोफेसर हैं, आप जानते हैं। इस बार हमारा रिजल्ट क्यों 80% या 90% सर अभी बता रहे थे कि जा रहा है, तो आप क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये क्वालिटी नहीं ना फिर हमें मिली। और जब क्वांटिटी को आप इंक्रीज करते रहेंगे, आने वाले वक्त में फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा वायरस हो रहेगा, वो अनएम्प्लॉयमेंट का, कि हमारे पास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया है और क्वालिटी कुछ भी नहीं है, और उससे हमारा बहुत बड़ा असर बनता है। तीसरे नंबर पर मैं कहूंगा कि आप आजकल ना, मैं अपने एनजीओ को, जो हमारे दोस्त जुड़ रहे बैठे होंगे, कि आटा चावल बहुत हो गया, बहुत हो गए पैम्फलेट, बहुत हो गई स्पीच और फोटोग्राफ्स। अब मैं चाहता हूं कि प्रैक्टिकली अगर आप चाहते हैं ना, देखिए हमारा फ्यूचर है ये, हमारी ये जनरेशन। जैसे मैडम ने कहा था या किसी ने कहा कि नहीं, कुछ एक पंचायत में, कुछ एक विलेजेस में कुछ मोबाइल उन्होंने खरीद के रख दिए हुए हैं कि जब बच्चों की क्लास होगी तो वो बच्चे उसे पर्टिकुलर एक स्टेशन पे आएंगे और उन मोबाइल्स का फायदा लेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा ये पॉइंट सजेशन लगी। तो मैं भी अपने यहाँ के लोगों से कहूंगा, जम्मू कश्मीर के लोगों के, और खास करके दूर दराज फाफलांग एरिया जो है, वहां पे एक ऐसे कुछ किए जाए कि कुछ मोबाइल खरीद के कोई नेट का अच्छा इंतजाम किया जाए जहां पे बच्चे सीख सकते हैं। इरफान साहब, एक जो है क्रिटिसिज्म भी करना चाहिए हमको, हेल्दी क्रिटिसिज्म इज वेरी गुड। मैं खुद कह रहा था कि भाई गवर्नमेंट फेलियर है, कहाँ है, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि क्रिटिसिज्म हम कर सकते हैं। इसमें कहूँ कि आप पिछले 1 साल से हमें कह रहे हो कि ऑनलाइन क्लासेस लगाओ और 2G का नेटवर्क देकर रखा, अब तो चलो 4G है, 2G का नेटवर्क दे रखा है जिसमें तो हेलो हाई नहीं हो सकती, तो हम पढ़ाएंगे कैसे? तो ये ईमानदारी नहीं है, नहीं, ये हमारी तरफ से भी ईमानदारी नहीं थी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे भी जो हमको इंक्रीज करना था, और कितनी देर तक हमने सफर किया, हमारे स्टूडेंट्स ने सफर किया। आज की डेट में नेटवर्क चलो थोड़ा सिटीज का अच्छा है, लेकिन अभी भी गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो मेरा मानना यह है, ये पुल दोबारा बन सकते हैं, ये बिल्डिंगें दोबारा बन सकती हैं, ये रोड दोबारा बन सकती है, ये आंगनवाड़ी के सेंटर दोबारा बन सकते हैं, ये पोल बिजली के लग सकते हैं, लेकिन एक बार हमारे सिस्टम एजुकेशन खराब हो गया, फेलियर हो गया, सिस्टम खराब हो गया, वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता। तो किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी ना, लोग बड़ा कोट करते हैं हिटलर को, मुझे लगता है हिटलर ने नहीं कहा, किसी ने कहा था कि अगर किसी कौम को आप तबाह करना चाहते हो ना, तो वहां का एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दीजिए, वहां का जो तालीमी निजाम है उसको धर्म भरम कर दीजिए, तो वो कौम खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो मुझे भी मानना यही है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, हमारे यहाँ आने वाला वक्त, हमारा फ्यूचर अच्छा हो, हम अच्छी जनरेशन जो है वो लेके आगे आए, तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूव करने की जरूरत है। बहुत ही खूब। डॉक्टर शमीम बांडे साहब को हम सुन पा रहे थे, तो सपनों के शहर की बात करें या हाईटेक टेक्नोलॉजी वाले सिटी सेंटर की बात करें, शबाना जी वहीं से हैं। बिलखसूस अगर मैं बात करूं कि नॉलेज और एजुकेशन, जैसे कि आपने बताया, तालीम अलग है, इल्म अलग है, हमें तहजीब याफ्ता होना है, ये सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह हैं। बड़े बड़े हम कोट यानी करते हैं जुमले, लेकिन इस बीच में शबाना जी, जैसा कि आपने अभी एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया कि आपने, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप उर्दू कारवां से भी जुड़ी हैं, बहुत ही खूबसूरती से आप वो सारा सिस्टम भी चला रहे हैं। इस बीच में तालीम को किस हद तक जो है इम्प्रूव करना चाहिए? हमें बहुत सारी चीज़ें बना डाली हैं, हमने पार्क बना डाले, हमने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कहने को यानी ऐसी एजुकेशन हम कहेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर की बिल्डिंग्स बना डाली, लेकिन बच्चों को हम वो चीज़ें नहीं दे पाए जो हमें आज फेस करनी पड़ रही हैं। तो क्या जहां हम मिड डे मील और दाएं बाएं इस तरह की चीज़ें दे पा रहे थे, क्या हम गवर्नमेंट से ये डिमांड नहीं कर सकते हैं कि उनको ऐसी फैमिलीज़ को जो आज भी वो बिलो पॉवर्टी लाइन देखते हैं, उनको ये मोबाइल फराहम किए जाएं, या इस तरह की कुछ और टेक्नोलॉजी जहां नहीं है वहां तक पहुंचाई जाए? जी बिल्कुल, आपका जो सवाल है वो बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं इस सवाल का जवाब जो है वो दो अलग अलग शक्लों में दूंगी।
پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک گاؤں کا تعلق ہے، مہاراشٹر کے جو بہت سارے گاؤں ہیں وہاں پر یہ تکلیف ہے، اور نیٹ ورک کا ایشو ہے، اور غربت اس ہے، وقت بھی نیٹ ورک کا ہی ایشو بنا ہے. دیکھیے شمیم صاحب جی، اور کہ اس وقت کمال یہ ہے کہ بمبئی جیسے شہر میں بیٹھ کے بھی آپ دیکھیں کہ ان کا نیٹ ورک صاف نہیں ہے. یہ ہمارا انڈیا ہے تو ہم کیا کر پا رہے ہیں؟ جی جی بالکل صحیح بات ہے. ابھی جب یہ لہر جب آئی ہے اور اس کے بعد کیونکہ ہمارے پاس جو لیکچررز ہیں بہت سارے جو یہاں ممبئی میں پڑھاتے ہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ گاؤں سے ہے، تو انہوں نے جب گاؤں کی سچویشن ہمارے سامنے جب رکھی ہے اور اس پر جب بات ہوئی ہے تو فیسلٹی تو خیر بہت دور کی بات ہے کہ نیٹ ورک ایشو ہے یا موبائل نہیں ہے، یہ سب تو بہت یہ ساری باتیں تو بہت بعد میں آتی ہیں. کلاس روم تک نہیں ہے کہ جہاں پر بچہ جو ہے وہ ایجوکیشن لے سکے. گھروں میں بھی کسی طریقے کا کوئی ایسا بندوبست نہیں ہے کہ جہاں پر بچہ جو ہے تعلیم حاصل کر سکے. تو یہ پرابلم جو ہے وہ گاؤں میں ہے. اگر ہم شہر کی طرف آتے ہیں تو شہر میں مکانات، ہمارے ممبئی میں مکان کے نام پر 180 اسکوائر فٹ کا بھی مکان ہوتا ہے، اور اس مکان میں کبھی 8 فیملی ممبر ہوتے ہیں، کبھی 10 فیملی ممبر ہوتے ہیں، اور وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ لیکچر اٹینڈ کرنا، مطلب کبھی کبھی تو یہ بھی ہوا ہے کہ جیسے اردو کارواں کے بہت سارے پروگرام میں بچوں تو بات وہی ہے کہ ڈیجیٹل انڈیا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کہیں وہ کچن کے پلیٹ فارم کے نیچے بیٹھ کر کے وہ اس پروگرام کو اٹینڈ کر رہے ہیں. تو یہ مسئلہ جو ہے وہ ہے اپنی جگہ پر، اور اس مسئلے کا حل جیسے کہ ابھی ہمارے جو لداخ سے جو ہمارے صاحب بول رہے تھے، تو وہ چیز جو ہے کہ مسئلے کا حل صرف کاغذ کی حد تک ہے، اس کا امپلیمنٹ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. آپ چاہے گاؤں دیکھ لیں، میں ممبئی شہر سے ہوں، ممبئی شہر میں ایسا نہیں ہے کہ تکلیفیں نہیں ہیں، بہت زیادہ تکلیفیں ہیں. جہاں پر جھگی جھوپڑیاں ہیں، ایشیا کی سب سے بڑی جھوپڑپٹی ممبئی میں ہے، تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ جو پرابلم ہے ایجوکیشن کو لے کر کے کہ بچہ جو ہے وہ کس قدر بچہ اور اس کے پیرنٹ کس قدر مشکلوں سے جو ہے وہ گزرتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ حال ہے کہ ان کے پاس لیکچر کو اٹینڈ کرنے کے لیے تو خیر ان کے پاس سادھن ہے ہی نہیں، ان کے پاس سامان مہیا نہیں ہے. لیکن حال یہ ہے کہ اگر ان کے لیے یہ کہا جائے کہ ان کو یہ فیسلٹی جو ہے وہ کس طریقے سے ملنی چاہیے، کس طریقے سے بچہ جو ہے وہ لیکچرنگ جو ہے یا اپنے اس کے پرابلم کو سالو کیا جائے، تو اس کے سلسلے میں ہاں میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ ہمارا جو شہر ہے اس شہر میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 80% پرابلم یہاں کے NGOs حل کرتے ہیں. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ جب بلاسٹ ہوا ہے ممبئی میں، پھر اس کے بعد جب فلڈ آیا ہے ممبئی میں، اور اب جب یہ ایپیڈیمک چل رہا ہے، تو آپ یقین مانیں کہ اہل ممبئی جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد اس طریقے سے کرتے ہیں کہ میں بلا مبالغہ کہہ رہی ہوں کہ 20% شاید سرکار کی ضرورت پڑتی ہو، اور جو آپس میں ایک دوسرے کی جو مدد کرتے ہیں. جیسا کہ وہ کہا بھی جاتا ہے کہ جب ایڈمنسٹریشن یا گورنمنٹ فیل ہوتی ہے تو تب پبلک ہی ایک دوسرے کے کام آتی ہے، پبلک ہی ایک دوسرے کے کام آتی ہے. جی بالکل. اور یہ نظارہ ہم ممبئی والوں نے ایک نہیں سینکڑوں بار دیکھا ہے. تو ابھی یہ جو ایپیڈیمک چل رہا ہے اس میں بھی آن لائن کے لیکچر کے لیے خصوصی طور پر یا تو نیٹ پیک ہو یا پھر گھر میں جو ہے وہ وائی فائی لگایا جائے، بچوں کے پاس اسمارٹ فون ہو. میں ہمارے یہاں پر ممبئی میں عرفان عارف صاحب آپ اس گارڈن میں گئے بھی ہیں، پانی گارڈن جو ساگر ہوٹل کے بالکل اپوزٹ ہے،
وہاں پر باقاعدہ طور پر ایسا سینٹر قائم کیا گیا ہے کہ جہاں پر موبائلس جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، اور ان موبائلس کے بھی ہمارا ایک اور سینٹر ہے. ایسے کئی سینٹر ہیں کہ جہاں پر ان بچوں کے لیے موبائل رکھے گئے ہیں، ان کو کنیکٹ کیا گیا ہے، اور یہ کلاس وائز ہے، جونیئر ٹو پی جی ہے، کہ جب جب آپ کے لیکچر ہو آپ آئیں، ماسٹر پہ سائن کریں، اپنا ٹائم لکھیں، آپ لیکچر اٹینڈ کریں اور گھر جائیں. لیکن اب اس وقت میں کوئی گھر سے باہر نہیں نکل سکتا ہے، تو اس سچویشن میں بھی یہ کہیں کہیں پر یہ سہولت بھی کی گئی ہے کہ جیسے چھوٹی جھوپڑیوں کی بات کر رہی ہوں کہ وہاں پر بھی یہ سہولت کی گئی ہے کہ اگر مان لیجیے کہ کسی ایک کے گھر میں موبائل ہے تو وہاں پر 4-5 بچوں کو، جہاں پر 3 لوگوں کے بیٹھنے کی سہولت نہیں ہے، وہاں پر ایڈجسٹ کر کے 5 بچوں کو ایک ہی ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ لیکچر اٹینڈ کریں. تو یہ مسئلہ جو ہے وہ آپس میں بھی کیا جا رہا ہے، لیکن جہاں وہی ہے کہ باتیں بہت ہی خوبصورتی سے آدمی ایک دوسرے تک پہنچا پا رہا ہے. یہ جو کمیونیکیشن ہے ہمارا، ایک دوسرے سے ہم جو باتیں کر پا رہے ہیں، اسی کی طرف ان کا بھی اور کیسے ہے یہ بڑی مشکل بات ہے. آوازیں اٹھائی جاتی ہیں، آرٹیکلس لکھے ہوتے ہیں، اپنی بات بھی رکھی جاتی ہے، جیسے اس وقت آپ کے پروگرام کے تھرو یہ بات رکھی جا رہی ہے. تو ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جس طریقے کا ایگزام لیا جا رہا ہے، ہم لوگ خود اس سے جڑے ہوئے ہیں، ایگزام کے نام پہ وہ مذاق ہے. ہم جو ہے وہ کون سی کھیت دیں گے ملک کو کہ جہاں پر بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں پا رہا ہے کہ وہ کسی مقابلہ جاتی امتحان میں شریک ہو سکے. جب وہ باہر کی دنیا میں، عملی دنیا میں جب قدم رکھے گا تو اس کو اتنے بڑے لاس کا اس کو احساس ہوگا کہ کتنا بڑا لاس جو ہے، ہم کتنے بڑے لاس سے گزر چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور نوجوان جو ہے وہ قوم کا مستقبل ہے. تو بس سرکار سے، حکومت وقت سے یہ درخواست ہے کہ اس پر بھی جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے، اور پیپر پر بھی ہے، پر اس کا امپلیمنٹ بھی جو ہے وہ میں تو آپ کی وساطت سے میں گورنمنٹ تک یہ ضرور بات پہنچانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہمیں واقعی ڈیجیٹل انڈیا کے اہل قرار دیے، ایسا نیٹ ورک دیں تاکہ ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیشن تو صحیح کر پائیں، کیونکہ آپ کی آواز مسلسل جو ہے وہ کچھ یعنی کٹ کے آتی رہی. تو ایسے دور میں جہاں ہم اپنے آپ کو صحیح پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم اپنے بچوں سے کیا توقعات رکھیں. بہت ساری خوبصورت آپ نے باتیں کی ہیں، اور اس بیچ میں ایجوکیشن کے حوالے سے، اور جہاں پبلک سیکٹر کو آگے آنے کی، یعنی پبلک سیکٹر ہی آگے آیا ہے، عوام ہی آگے آئی ہے. اس بیچ میں شمیم راتھر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں پھر سے ان کی طرف لوٹوں. جہاں ہم پولیٹیکل اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی کوششیں کرتے رہے ہیں، ہر پارٹی اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے ہم نے سب نے دیکھا ہوگا بہت سارے فنڈز رکھتی ہے. ایجوکیشن سیکٹر میں وہ پارٹیاں آج کیوں یوگدان نہیں کر رہی ہیں؟ اور تھرڈ ویو ہم کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ جیسے کہ ابھی کرونا کی پہلی وبا آئی تھی تو ہم نے سوچا کہ ہم بری ہو گئے. سیکنڈ ویو ایسے آئی کہ ہمارے لاشیں جو ہیں یعنی دفنانے کے قابل بھی نہیں رہے. کوئی دریا میں پھینک رہا ہے، کوئی یوں ہی اس کو تباہ کر رہا ہے. یعنی اب بھول گئے ہیں وہ ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، بس اپنے گھر سے اس کو نکال رہا ہے. ایسی سچویشن میں ہم تھرڈ ویو آنے سے پھر پیچھے رہ جائیں گے. ہم اس کی تیاری بھی نہیں کر پائے ہیں. یہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم اکنامکلی اتنا پیچھے ہیں، یا کہ کچھ پولیٹیکلی یہ سارے سٹنٹس ہیں؟ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا، بینگ اکنامکس، کیونکہ میں واپس وہیں آتا ہوں کہ انڈین پولیٹیکل سسٹم جیسا بھی ہو، ایجوکیشن سسٹم جیسا بھی ہو، پولیٹیکلی اگر ہم بات کریں تو الگ الگ ایجنڈے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج ہر چینل پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. بات ہم کریں اکنامکلی، ہم کیوں اتنا پیچھے ہیں؟ آج کیوں ہماری جھگیاں جو ہیں، ہم بڑے بڑے اسٹیچوز کھڑے کر پا رہے ہیں لیکن نسلوں کو ہم کچھ دے پا نہیں رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے یعنی اکنامکلی ہم کیوں پیچھے ہیں؟ بالخصوص میں ایک بات، یہی باتیں کرتے کرتے یاد آ گیا، ہم اپنی کنٹری کو دیکھ رہے ہیں، جیسا آپ نے کہا ہے کہ ہم بہت ہی نیچے آ گئے ہیں، 14-15% یعنی ہماری اکانومی ریٹ ہے. لیکن ابھی ہم نے ایک ڈیبیٹ سنی، اس میں انڈیویجول، میں نام نہیں لوں گا لیکن کچھ ہیں وہ ٹاپ 10 میں جا رہے ہیں. تو وہ انڈیویجول اتنا ہائی سکور کر رہے ہیں، وہ اکنامکلی اتنا گرو کر رہے ہیں، کنٹری ڈاؤن ہو رہی ہے. تو یہ کیا؟ اگر ہم
सिस्टम में, एजुकेशनल सिस्टम में देखें तो इंडिया जो है ये उन लोअर साइड कंट्रीज में आता है जो मतलब लोअर रिसोर्सेज जो है एजुकेशन सेक्टर के लिए एलोकेट करता है। बहुत ही मिनिमम रिसोर्सेज जो हैं वो, जो कंट्री का जीडीपी है उसका बिल्कुल मिनिमम परसेंटेज जो है एजुकेशन सेक्टर के लिए जो है एलोकेट किया जाता है। तो जब एलोकेशन ही नहीं होगी तो अल्टीमेटली जो है, क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है ना, हम अभी भी यही मानकर चल रहे हैं कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज डेवलप करेंगे, अगर हम मशीनरी बना लेंगे, बाकी चीज़ों पे फोकस कर लेंगे तो हम शायद प्रोग्रेस कर पाएंगे। जबकि प्रोग्रेस के लिए जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बनाना ज़रूरी है, और ह्यूमन रिसोर्स जो है जब तक आप एजुकेशन सेक्टर पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अल्टीमेटली जो है आप वो लेवल अचीव नहीं कर पाएंगे जिसके आप सपने देखते हो। लेकिन जब हम देखते हैं कि जो टीवी डिबेट्स हम देखते हैं या पॉलिटिकल पार्टीज के, ये नॉन इश्यूज को हाईलाइट किया जाता है, बेसिक इश्यूज को जो है इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो जनता है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं ये टीवी डिबेट्स में हो क्या रहा है। पढ़े लिखे लोग समझते हैं, वो चाहे किसी भी जगह से, किसी भी कास्ट धर्म से हैं, तो इन चीज़ों को समझते हैं कि ये क्यों जो है अपनी वीकनेस को छुपाने के लिए। और ये मैं ये नहीं बोलूँगा कि प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में ऐसा किया जा रहा है, इस सीन्स इंडिपेंडेंस, चाहे किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट रही हो, अपनी वीकनेस को छुपाने के लिए जो है नॉन इश्यूज को डिस्कस किया जाता है, जिससे जो है एक्चुअल जो रियल इश्यूज हैं पब्लिक के जो है वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो चाहे हम डेथ्स की बात करें या हंगर की बात करें या बाकी चीज़ों की बात करें। लेकिन मैं एक चीज़ मेरे मन में है अभी, मैं डॉक्टर बांडे से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, जो इन्होंने प्रॉब्लम्स बता दी कोविड की वजह से, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन सेक्टर में। लेकिन इसमें मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो हमें शायद इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अल्टीमेटली सफर कौन होगा? जो भी इनमें प्रॉब्लम बताए, चाहे वो डिफेक्ट्स आए ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आए, जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज होंगे, जो हमारे प्रैक्टिकल्स नहीं हो पा रहे हैं, अल्टीमेटली सफर कौन करेगा? दो तरह के वो लोग होंगे। पहला, स्टूडेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। जो हमारा स्टूडेंट है, आज हम उसको 90% या 95% से डिग्री हाथ में तो दे देंगे, लेकिन कल को क्या वो अपने आप के साथ जस्टिस कर पाएगा? जॉब मिलना तो बाद की बात है, जॉब मिलना तो बाद की बात है। जॉब मिलने से पहले क्या वो सोसाइटी में जो है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के जिंदगी जी पाएगा? क्या वो डिफरेंट चैलेंजेस को फेस करने के लायक जो है अपने आप को तैयार कर चुका है? ये चीज, इन चीजों पे पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि अगर हम हायर एजुकेशन में, तो हमारे पास जो भी स्टूडेंट है वो मैच्योर स्टूडेंट। मैं इस लाइव टॉक की हसादत से और आपके हसादत से उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, वो पेरेंट्स हों, स्टूडेंट्स हों, या जो भी हमारी सिविल सोसाइटी है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना फोकस नहीं हटाए। पैंडेमिक है, पैंडेमिक पहले भी आए हैं हिस्ट्री में और आते रहेंगे टाइम टू टाइम। ये आया है कि चला भी जाएगा, एक टाइम आएगा, वैक्सीनेशन हो जाएगी, अल्टीमेटली जो हम फिर जो है नॉर्मल की तरफ आ जाएंगे, नॉर्मलसी की तरफ आ जाएंगे। लेकिन जो हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं, सपोज नेटवर्क इशू है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जो है मैं क्लासेस सही तरीके से नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली सफर कौन करेगा? मैं अपना सिलेबस जो है कंप्लीट करा दूंगा ऑनलाइन, बाकी चीजों को जो है बात वही है कि हम अपना सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे हैं, हम उस तरह की अच्छी तालीम नहीं दे पा रहे हैं, हम जो एक सपने लेकर मैदान में उतरते हैं तो वो पूरे नहीं होते, जब होते हैं तो दुख होता है, जाहिर सी बात है। तो इस सारे का सारा जो है मैं देख पा रहा हूँ कि हम सबको मिलके गवर्नमेंट से ये ज़रूर मैं कहूँगा कि गुहार लगानी चाहिए, ये इल्तिजा करनी चाहिए, क्योंकि वही है कि जब तक बच्चा रोए ना तो माँ भी दूध नहीं देती। हमें भी चाहिए कि हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट ये ज़रूर कर सकते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड करें, हमारे बच्चों को प्रोवाइड करें, चाहे हम देहात में हों। पहले भी कोसों चल के शहरों में आके तालीम हासिल करते थे, आज हम वहाँ पहुँच चुके हैं, उनके घर घर तक पहुँच चुके हैं, हमने बिजली दे दी, पानी दे दिया, लेकिन आज की ज़रूरत जो है, इस वक्त की अहम ज़रूरत जो है
وہ نہیں دے پا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اتنے سارے مسائل ہیں, ان مسائل کا حل ایک دم تو نہیں ہوگا, لیکن وہی ہے کہ ڈاکٹر شمیم صاحب ہوں, ڈاکٹر شبانہ صاحبہ ہوں, یا پروفیسر شمیم راتھر صاحب ہوں, یا ہمارے پرنسپل جو ابھی ہمارے ساتھ ناصر صاحب تھے, اس طرح کا ویژن جو رکھتے ہیں کہ ہمیں بچوں کے لیے کیا کرنا ہے, ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں ہم پہ بلیم نہ کریں, تو اس طرح کا ایک اچھا ایٹماسفیئر کریٹ کیا جائے تاکہ آنے والی نسلیں کہیں کہ ہاں ہمارے لیے کچھ کر کے کوئی گزرا ہے. تو بہت ہی اچھی باتیں ہو پا رہی ہیں, ہم اپنی باتیں ایڈمنسٹریشن تک کس انداز تک پہنچا سکتے ہیں. جی شمیم صاحب, آپ کچھ کہہ رہے تھے. تو جی میں یہ بات کر رہا تھا کہ الٹیمیٹلی جو ہے لانگ رن میں سفر وہ بچہ ہی کرے گا, اس کی فیملی ہی کرے گی, تو ان کی بھی ریسپانسبلٹی بنتی ہے. بینگ ٹیچر, بینگ ایلڈر ممبر, ریسپانسبل ممبر آف دا سوسائٹی, میں کچھ چیزیں کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا, لیکن سب سے زیادہ ریسپانسبلٹی اس ٹائم مجھے لگتا ہے پیرنٹس کی اور ان بچوں کی, اسٹوڈنٹس کی خود ہے. کیونکہ جب وہ آفٹر گریجویشن کالج سے نکل جائیں گے, آفٹر پوسٹ گریجویشن یونیورسٹی سے نکلیں گے, تو ساری چیلنجز فیس ان کو خود سے کرنی. ان چیلنجز کو اپنے آپ, ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. مجھے لگتا ہے بہتری اسی میں ہوگی. باقی یہ چیزیں چلتی رہیں گی جب تک گورنمنٹ جو ہے ہمیں آدیش دے رہی, آرڈرز دے رہی ہے کہ آن لائن ٹیچنگ آپ کر لو, اور آن لائن ٹیچنگ کیا ہو رہی, کیسے ہو رہی, ہم سب جانتے ہیں. اس پہ میں دوبارہ بات نہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ہم دے رہے ہیں وہی بات ہے کہ ہم جو بوتے ہیں پھر وہی کاٹنا پڑتا ہے. ہم اس کو جو دے رہے ہیں اس کا پھل ہمیں کل کیا ملے گا وہ بھی ہم دیکھ پا رہے ہیں. ڈگری گلے میں لٹکا کے چلنا بڑی بات نہیں ہے, وہی ہے کہ بلندیوں پہ پہنچنا کمال نہیں ہے, بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہے. آج جو ہم بچوں کو دے پا رہے ہیں کل کو وہ بہت ساری پرابلمز فیس کریں گے, یہ ہم آپ سب محسوس کر پا رہے ہیں. لیکن بچے جہاں بھی رہیں سوستھ رہیں, تندرست رہیں, تعلیم حاصل کرتے رہیں, ایک اچھا موقع ہے ان کے پاس گھر بیٹھے ہوئے, کوئی زیادہ برڈن نہیں ہے. یہ جو مینٹل ٹراما سا ایک بنا ہوا ہے ہر طرف, یعنی نفسیات کی, جہاں ہم اکنامیکلی بھی بات کر چکے, فزیکلی بھی بات کر چکے, وہاں ایک نفسیاتی دباؤ کا شکار تمام جو ہیں انسان ہوتے جا رہے ہیں. تو بہرحال اتنا خوبصورت ڈیبیٹ رہا ہمارا, اور اس بیچ میں ہم وہ ساری باتیں کہہ بھی نہیں پائے جو ہم کہنا چاہتے تھے, اور جو کہہ دی ہیں وہ بھی بہت ہیں. ان پہ بھی اگر ہماری جو انتظامیہ ہے, ہماری حکومتیں جو ہیں, اگر یہ باتیں بھی ان تک پہنچیں, اس پروگرام کی وساطت سے خود وہ دیکھیں کہ ہم خود کیسے اس وقت اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو ہم اپنے بچوں کو کیسا نیٹ ورک اور کیسی سہولیات دے پائیں گے, یہ ایک بڑا چیلنج ہے. تو میں ڈاکٹر شمیم بانڈے صاحب جو ان سے جڑے ہوئے تھے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر شبانہ صاحبہ جو ممبئی سے ہمارے ساتھ تھی, شمیم راتھر صاحب جو جموں سے تھے. اس بیچ میں ہمارے کچھ ناظرین بھی جڑنا چاہتے تھے, جیسے شمیم راتھر صاحب آپ ہی کے کولیگز تھے, شری کان صاحب, لیکن وہ بھی انٹر نہیں کر پائے, اور خود پرنسپل سر بھی جو ہیں بار بار ان آؤٹ ہوتے رہے. بہرحال یہ ساری گفتگو جو ہے میں کہوں گا کہ کوئی رنگ لائے. آپ سب کا شکریہ. پھر بھی میں جاتے جاتے کہوں گا کوئی خاص بات, کوئی خاص پیغام جو آپ میں سے کوئی دینا چاہتا ہو, تو اس کے بعد ہم اس لائیو ٹاک شو کو جو ہے اختتامی شکل دیں. جی شمیم صاحب. ہاں, میں کہوں گا کہ دیکھیے میم نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی, مصیبتیں ایک ورڈ یوز کیا تھا. تو میں کہوں گا کہ مصیبتیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, راستے میں کٹھنائیاں آئیں گی, پہاڑ آئیں گے, دیواریں آئیں گی. کامیاب انسان وہی ہے جو چلتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے, اور اپنی پوری نظر جو ہے اپنی فائنل سٹیج پہ جو اس نے سوچ کے رکھا ہے, مائنڈ ہے بنا کے رکھا ہے, منزل پہ وہ پہنچ جائے گا. اور میں بھی کہتا ہوں یہی آپ سب سے جو ہمیں دیکھ رہے تھے کہ یہ جو دور ہے, یہ جو پریشانی کا دور اس وقت ہمارے ساتھ چل رہا ہے, یہ زیادہ دیر نہیں چلنے والا. انشاءاللہ ہم اس پرابلم سے نکل جائیں گے باہر, اور پھر وہی خوشحال ہندوستان, جس ہندوستان کا خواب 1947 میں مہاتما گاندھی نے لیا تھا کہ یہ ہندوستان ایک گلدستہ ہے, اور گلدستے میں بہت سارے پھول ہیں, اور یہ پھول اسی طرح سے مہکتے رہیں گے اور خوشبو بکھیرتے رہیں گے. اسی طرح ہمارے آنے والی نسلیں بھی ایک دوسرے ساتھ مل کر ان تمام پریشانیوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے, اور وقت آئے گا کہ ہم جیت جائیں گے, اور یہ وائرس ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. اگر ہم میں ایک ہمت ہے, ایک آنیسٹی ہے, ایک ڈیڈیکیشن اور سنسیئرٹی ہے, تو انشاءاللہ جیت ہماری. بہت شکریہ. یعنی وقت اچھا بھی آئے گا ناصر, ہم نے بس زندگی پڑی ہے ابھی. جی شبانہ جی.
بالکل صحیح کہا سر آپ نے. ہر رات کے بعد صبح ہے، یہ قدرت کا اصول ہے. تو رات ہے تو صبح ضرور آئے گی، اور اس صبح کا استقبال ہم سب مل کر کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اس وقت جے کے ایل ویژن کے جو اس کو میں کہوں گا کہ چلاتے ہیں، اس کے روح رواں جو ہیں نیاز شاہ بخاری صاحب. تو میں چاہوں گا کہ رسماً آپ کا ووٹ آف تھینکس جو ہے، شکریہ کے کلمات جو ہیں ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں. یہ بھی ہمارے ساتھ جڑ پائے ہیں نیاز شاہ بخاری صاحب. جی آپ کا بھی استقبال ہے، اور استقبال کرتے ہی میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں اور شکریہ کے کلمات بھی پیش کریں. ڈاکٹر صاحب وقت جو ہے وہ بالکل اختتامی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ تحریک بقائے اردو کے پیج پر آپ کو لائیو جانا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر عرفان عارف صاحب آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آج اتنا خوبصورت ڈیبیٹ، اتنا خوبصورت پروگرام آپ نے جے کے ایل ویژن کے لیے جو منعقد کروایا. اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر شمیم احمد پانڈے صاحب جو پنچ کی ایجوکیشن کی شان ہیں، باقی سبھی ایجوکیشنسٹ کے ساتھ ساتھ، اور ایک معتبر شخصیت ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. شبانہ خان صاحبہ جو ہمارے ساتھ جڑی تھی، اور آپ نے بہت مفید باتیں کی ہیں. آپ کا بھی میں تہہ دل سے جے کے ایل ویژن کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو لداخ سے ایک پرنسپل صاحب جڑے تھے، تو ان کا بھی ہم بہت مشکور ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں پوری ٹیم کی طرف سے. اور اس کے علاوہ ایک اور ہمارے صاحب تھے، وہ اب ڈسکنیکٹ ہو گئے، ان کا نام اگر عرفان صاحب، جی راتھر صاحب سر. تو راتھر صاحب تھے ہمارے ساتھ، اور انہوں نے بھی یعنی کہ بہت بہترین باتیں کی. اور جو کہتے ہیں نا کہ پھینکنا تو بڑا ایزی ہوتا ہے، لیکن ایک جو ایجوکیشنسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ سوسائٹی میں بہت اچھا میسج دیتے ہیں. سر آخر میں ایک سوال آپ سبھی لوگوں سے کروں گا جتنے یہاں پر موجود ہیں، صرف 10 سیکنڈ میں اس کا آپ کو جواب چاہوں گا کہ 2 سال ہو گئے ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیا ہے، اس پر آپ سبھی نے بات کی ہے، اور بالکل وہ ظاہری طور پر ہمیں بھی دکھائی دیتا ہے. میں پوری ڈیبیٹ میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ لاجواب اور نایاب ڈیبیٹ تھی یہ جے کے ایل ویژن پر. ایک سوال اور صرف 10 سیکنڈ آپ سے اس کے جواب چاہوں گا. سر آپ لوگ کیا کریں گے آنے والے وقت میں؟ کیونکہ باتیں تو ہم سبھی لوگ کرتے ہیں، ہم یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یہ سب ہو گیا. ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے پوری ایجوکیشن منسٹری موجود ہے، ایجوکیشن کا پورا سسٹم موجود ہے، تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. آپ لوگ اسے بہتر کرنے کے لیے آنے والے وقت میں میں اپنی خلاصی کروں نیاز شاہ بھائی کہ میں وقت کے ساتھ چلوں گا جیسا یہ چلائے گا. شکریہ. چلیے پانڈے صاحب. دیکھیے وقت کے ساتھ ہی چلنا ہے، جیسے وقت چلائے گا ہم کو ویسے ہی گزرتے جانا ہے، پازیٹیوٹی لے کر. چلیے عرفان صاحب اور شبانہ صاحب نے بڑا خوبصورت سیاسی بیان دے دیا ہے. شمیم پانڈے صاحب. نہیں، میں تھوڑا سا ہٹ کے ان سے کہوں گا کہ وقت کے ساتھ چلیں گے اور جیتیں گے بھی، اور ایک کانفیڈنس، اور کوشش کریں گے کہ کانفیڈنس ڈیولپ کریں ہمارے ان بچوں میں جو بچے ڈیفرنٹ کمپیٹیٹیو ایگزامز کی خواب لے رہے ہیں اور ان کو وہ اس وقت پریشان ہے کہ کوئی ایگزام نہیں ہو رہا ہے. تو ہم ان کو بوسٹ کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو ایک انرجی دینے کی کوشش کریں گے. بالکل. بہت بہت شکریہ سر. کیونکہ اب عرفان صاحب کی ڈیبیٹ ہے تو سر آپ ہی اس کو جو ہے کنکلوڈ بھی کریں گے. آپ سب اس میں وہی ہے کہ ہم چاہ کے بھی نیاز بھائی کچھ کر نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ایڈمنسٹریشن جو کروا رہی ہے وہی ہم کر پا رہے ہیں، اور باقی ہم سب جانتے بھی ہیں. بہرحال ایک بار پھر سے تمام جو شرکا رہے آج کے اس پروگرام میں انہوں نے حصہ لیا. بالخصوص اگر ہم ڈاکٹر شمیم پانڈے صاحب کی بات کریں، ڈاکٹر شبانہ صاحبہ کی بات کریں، پروفیسر شمیم راتھر صاحب کی بات کریں، یا ناصر شعبانی صاحب کی بات کریں جو پرنسپل زنسکار کالج سے تھے، تو نیاز شاہ صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ اتنا اچھا پلیٹ فارم دیا، ہم اتنی اچھی بات کر پائے. تو ایک بار سب کا شکریہ. اور جو ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہے، میں سب کا نام نہیں لے پایا کیونکہ میرے ہاتھ میں ڈیوائس ہے اور بڑی مشکل سے میں اس کو، کیونکہ لائٹ بھی نہیں ہے، میں کیسے کر پا رہا ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں، ایک ہاتھ میں تھامے چل رہا ہوں. میں ان ناظرین کے کمنٹس بھی یہاں پڑھ نہیں پایا، تو تمام ناظرین کا، سامعین کا جو اس کے ساتھ جڑے رہے اور جو اس کے بعد بھی دیکھیں گے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سب سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ.